السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ رک کریں گے ساہیوال کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا۔ ساہیوال پریس کلب رجسٹرڈ ساہیوال کے زیر اہتمام کلچرل ونگ پریس کلب نے ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد کیا۔ مشاعرے کی صدارت ملک کے نامور شاعر ڈاکٹر وحید احمد نے کی، جبکہ پاکستان کے معروف شاعر ندیم بھابھا لاہور سے تشریف لائے۔ معروف شاعر عجیب ساجد اور معروف شاعر اور نعت خواں علی رضا تھے۔ نقابت کے فرائض سینئر شاعر، کالم نگار اور کلچر ونگ کے کنوینر اوصاف شیخ نے ادا کیے۔ پریس کلب کے صدر نعیم شیخ، چیئرمین عزیز الحق گرایا، سینئر نائب صدر پریس کلب سید طمطراق شاہ، ڈائریکٹر ساہیوال آرٹس کونسل ڈاکٹر سید ریاض ہمدانی مہمانان اعزاز تھے۔ تقریب کے آغاز میں حال ہی میں وفات پانے والے صحافیوں محمد افضل چودھری اور جاوید اقبال ہنجرا کی وفات پر ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعا کی گئی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک حافظ عثمان ارشد نے کی اور معروف نعت خواں مخدوم مجید فریدی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مشاعرے میں سعید ہاشمی، سیف علی سیف، بلال امینی، علی دانیال، ناطق چغتائی، نعمان فلک، عبد الرحیم دائم، اسرار مسعود، علی پیر علی، مہدی بخاری، فرحت شکور، نعمان راؤ، شوکت کاٹھیا، صفی ہمدانی، محمود محسن، فائزہ بھٹی، تحسین گیلانی، نجمہ تبسم، پروفیسر اسلم صاحب، ڈاکٹر ندیم عباس اشرف، واصف سجاد، علی رضا، عجیب ساجد، ندیم بھابھا اور صدر مشاعرہ ڈاکٹر وحید احمد نے کلام سنایا اور بھرپور داد وصول کی۔ آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر سید ریاض ہمدانی اور پریس کلب کے سینئر نائب صدر سید طمطراق شاہ نے مہمان شعراء اور حاضرین محفل کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پریس کلب میں شاندار مشاعرے کے انعقاد اور ڈاکٹر وحید، ندیم بھابھا اور عجیب ساجد کے علاوہ دیگر شہروں سے شعراء کو بلانے پر پریس کلب اور کلچر ونگ کو مبارکباد پیش کی۔ آخر سینئر نائب صدر پریس کلب سید طمطراق شاہ اور اوصاف شیخ کی جانب سے مہمانوں کو چائے اور بعد ازاں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کے صدر اور مہمانوں نے کامیاب مشاعرے کے انعقاد پر کل تک ونگ کے جاوید شوکت نائب صدر اور راؤ عتیق فائنانس سیکرٹری، ارشد فریدی اور نوجوان شاعر نعمان فلک کی کوششوں کو سراہا۔